بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان اثنان یتناجیان فلا تدخل بینہما۔ پیغمبر گرامی قادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں نجوا کر رہے ہوں، آہستہ آہستہ آپس میں بات کر رہے ہوں، فلا تدخل بینہما، تو ان کے درمیان جا کر خود اپنی باتیں نہ شروع کیا کرو۔ یعنی اگر دو بندے آپ سے ہٹ کر آپس میں آہستہ بات کر رہے ہیں تو فلا تدخل بینہما، ان میں داخل نہ ہو، ادھر نہ جاؤ اور اپنی باتیں کرنا شروع کر دو۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو حرف کاف کے بارے میں تمام ہوئی۔ ایک اور کلمہ جس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہ ہے حرف لام۔ اچھا، یہ جو حرف لام ہے فرماتے ہیں کہ یہ بھی دو طرح کا ہے، یا لام مفردہ ہے یا لام مرکبہ ہے۔ مفردہ یعنی خالی لام، مرکبہ یعنی کسی اور کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے پہلے بھی اس قسم کی تعبیرات بارہا گزر چکی ہے۔ اچھا، لام مرکبہ کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ لام مفردہ، خوب لام مفردہ کی بھی دو قسمیں ہیں، یا لام مفردہ عاملہ ہے یا غیر عاملہ ہے۔ خوب غیر عاملہ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے آئندہ۔ لام عاملہ عقلی طور پر اس کی چار صورتیں ہیں، یا رافعہ ہوگا یا ناصبہ ہوگا یا جازمہ ہوگا یا جارہ ہوگا۔ عقلاً یہ چار صورتیں ہیں کہ لام جر اگر عمل کرے تو ان چار حالتوں سے خالی نہیں، یا رفع دے گا یا نصب دے گا یا جزم دے گا یا جر دے گا۔ اچھا، لام جارہ اور جازمہ ہے بالاجماع، یعنی لام بعض مواقع پر جزم دیتا ہے جیسے لام امر ہے، بعض مواقع پر جر دیتا ہے جیسے لام جارہ، یہ تو اجماعاً ثابت ہے۔ آیا لام ناصبہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ باقی آیا لام رافعہ ہے، لام رفع دیتا ہو، کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ نہیں ہے، وہ اجماعاً نہیں ہے۔ پس لام عاملہ میں دو لام جارہ اور جازمہ اجماعاً قابل قبول ہیں، لام ناصبہ میں اختلاف ہے اور رافعہ تو ہے ہی نہیں۔ خوب، اس کے بعد آتے ہیں، شروع کرتے ہیں وہ لام کہ جو جر دیتا ہے۔ خوب، یہاں پر ایک بحث شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں میں اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھوں پھر بعد میں اس بحث کا آغاز کرتا ہوں۔ حرف اللام، اللام المفردۃ ثلاثۃ اقسام۔ لام مفردہ یعنی کسی اور کلمے کا جز نہ ہو، جیسے لے ایسے۔ عاملۃ للجر و عاملۃ للجزم، درست ہے، یا عامل جر ہے یا عامل جزم ہے، یہ اجماعاً۔ وغیر عاملۃ، اور یا عاملہ نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ وَلَيْسَ فِي الْقِسْمَةِ أَن تَكُونَ عَامِلَةً لِلنَّصْبِ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ وَسَيَأْتِي۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تقسیم اوپر ذکر کی، یا عاملہ جارہ ہے یا جازمہ ہے، اس تقسیم میں ہم نے ناصبہ کو ذکر نہیں کیا، ہم نے ذکر نہیں کیا کہ جو نصب کا عمل کرتا ہو۔ خلافاً للکوفیین، اللہ برخلاف کوفیوں کے، کہ کوفی یہاں پر اختلاف کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں لام ناصبہ بھی ہے،
اگر لام رافعہ کی کو ذکر نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو اجمان ہے ہی نہیں، وہ تو واضح ہے کہ نہیں ہے. بس آتی انشاءاللہ ان قریب بحث آئے گی اس کے بارے میں. یہ جو کوفیون کا اختلاف ہے اس کو بھی بیان کریں گے. فالعاملۃ للجر مکسورۃ مع کل ظاہر، یہ لام جارہ جو کسرہ دیتا ہے، مکسور کرتا ہے، بے بخشید وہ لام جارہ جو جر دیتا ہے وہ لام خود مکسور ہوتا ہے اگر اس میں ظاہر کے ساتھ آئے. لے زیدن، لے امرن، لے رجلن، اگر اس میں ظاہر پر داخل ہو تو یہ لام خود مکسور ہوگا. لے زیدن، لے امرن. الا مع المستغاث کہ المباشر لیا فمفتوحۃ، مگر اس صورت میں کہ جب یہ لام جارہ مستغاثن بہی پر داخل ہو. مستغاث یعنی مستغاثن بہی، مستغاثن بہی پر داخل ہو کہ وہ استغاثہ بھی یا کے ذریعے سے ہو. ایسی صورت میں اس لام کو مفتوح کیا جاتا ہے، یا للہ یا لزیدن. کہ یہ نقطہ تھا کہ چاہ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کروں. دیکھیں آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہے اور اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں. ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو ندا ہے، مثلا یا حرف ندا وغیرہ ہے یا جو دوسرے حروف ندا ہے، اس ندا کو 3 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے لاتے ہیں. توجہ کریں، اس مقدمے کو سنیں تاکہ لام استغاثہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے. ندا جو ہوتی ہے 3 مقاصد کے لیے ہوتی ہے. یا ندا کو لاتے ہیں تاکہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کریں. مثلا آپ کہتے ہیں یا زید افعال قضا، اے زید فلاں کام کر. یہاں پر ندا کو لایا گیا ہے لیکن کس لیے؟ تاکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرے. یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنت، جناب معصومہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنت فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، کہ یہ زیارت جناب معصومہ میں پڑھتے ہیں. کہ یہاں پر یہ ندا ہے، یعنی غرض یہ ہے کہ مخاطب کی جلب توجہ کرے، اس کو اپنی جانب متوجہ کرے. یہ ایک انگیزہ ہے. دوسرا انگیزہ ندا کا ندبہ بھی ہوتا ہے، اپنے غم و اندوہ کو، ندبے کو بیان کرنے کے لیے. یا تو اس لیے کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا متکلم اس کے فراق میں بیچارہ روتا ہے، ندبہ کرتا ہے، کہ اس ندبے کے لیے وا بھی آتا ہے یا بھی آتا ہے. یہ جو روز عاشور جناب زینب عالیہ کا آپ ندبہ پڑھتے ہیں، وا محمدہ، وا علیہ، وا امہ، وا اخا، وا حسینہ، کہ ندبہ ہے لیکن وا کے ذریعے سے، یا کے ذریعے سے بھی ندبہ ہوتا ہے. یہ دوسرا مقصود اور قصد اور غرض جس کی وجہ سے ندا کو لاتے ہیں. خوب ندا پس ایک کیا ہوا؟ جلب توجہ مخاطب کے لیے. 2 ندبے کے لیے. 3 ندا کو لایا جاتا ہے استغاثے کے لیے، کہ اس کے بارے میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. استغاثہ کیا ہے؟ خوب استغاثہ یہ ہے کہ انسان ندا دیتا ہے تاکہ متکلم اس سے مدد طلب کرے. دیکھیں، ایک ہے مستغیث یعنی استغاثہ کرنے والا، مدد طلب کرنے والا. ایک ہے مستغاثن بہی، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. توجہ کریں، ہاں، مستغاثن بہی یعنی جس سے استغاثہ کیا جا رہا ہے، کہ کثرت استعمال کی وجہ سے مستغاثن بہی میں بہی کو گرا دیتے ہیں، فقط کہتے ہیں مستغاث، جس سے استغاثہ کیا جا رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے مستغاثن لہ، جس کے لیے استغاثہ کرتے ہیں، یا مستغاثن من اجلہ بھی کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں یا لعلی لشیعہ، یا لعلی لشیعہ، یہاں پر آپ مستغیث ہیں، استغاثہ کرنے والے ہیں. لعلی، علی مستغاثن بہی ہے،
اس سے استغاثہ کر رہے ہیں. لشیعہ، شیعہ مستغاثن لہو ہے، ان شیعے کے لیے استغاثہ کر رہے ہیں. پس استغاثے میں مستغیث ہے، مستغاثن بھی ہے اور مستغاثن لہ ہے، جس کے لیے استغاثہ کرتے ہیں. اچھا، اگر یہ مطلب سمجھ میں آیا تو یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، لام جارہ مستغاثن بھی پر جب داخل ہوتا ہے تو وہ لام جارہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے یا لعلین، یہ لام کا مفتوح ہونا بتاتا ہے کہ یہ جو علی ہے مستغاثن بھی ہے. اور مستغاثن لہو پر یہ لام کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا لعلین لشیعہ، اے علی اپنے شیعوں کی فریاد رسی کریں، ان کی مدد کریں. درست ہے؟ اچھا، اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو کتاب کی عبارت روشن ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں، ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ لام جارہ اگر اس میں ظاہر پر داخل ہو تو لام جارہ پر کسرہ دیتے ہیں، مگر اس صورت میں کہ مستغاثن بھی پر داخل ہو تو وہاں پر اس لام جارہ کو مفتوح لے کر آتے ہیں، تاکہ مستغاثن بھی اور مستغاثن لہو کے درمیان تفاوت ہو سکے. دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے مستغاثن بھی پر جب لام جارہ آتا ہے تو مفتوح ہوتا ہے. عبارت دیکھو، فالعاملۃ للجر مکسورۃ، وہ لام کہ جو جر کا عمل کرتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، مع کل ظاہر، جب بھی اس میں ظاہر کے ساتھ ہو. نحو لزیدن الا مع المستغاث، کہ اصل میں تھا الا مع المستغاث بھی، کہ بہرحال کثرت استعمال کی وجہ سے بھی کو حذف کر دیتے، مگر یہ کہ یہ لام مستغاثن بھی پر داخل ہو. المباشر لیا، کہ جو مستغاث ملا ہوا ہے یا کے ساتھ. فمفتوحۃ، اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر مستغاث کے ساتھ ہو، مستغاثن بھی کے ساتھ ہو تو یہ بیچارہ مفتوح ہوتا ہے. نحو یا للہ، یعنی اے خدا ہماری فریاد رسی کر. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ، یہ بھی ایک قرات ہے. عام قرات تو ہے الحمدللہ، لام کو کسرہ، لیکن ایک قرات ہے الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لام مکسور ہوتا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، یا زیادہ سے زیادہ مستغاث کی صورت میں مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پر لام جارہ مضموم کیوں ہوا ہے؟ الحمدللہ. خب کیا ہے اس کا معنی؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لام پر ضمہ آیا ہے، الحمدو دال کے ضمے کی تابعیت میں ہے، عارضی حرکت ہے. وَأَمَّا قَرَاءَةُ بَعْضِهِمْ، یا قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ کے درست تلفظ ظاہراً قراءت ہے. اما قراءۃ بعضهم الحمدللہ، فرماتے ہیں بضمہ، ضمے کے ساتھ، فهو عارض للاتباع، خوب یہ ضمہ عارضی ہے دال الحمدو کی اتباع کی وجہ سے. درست ہے؟ آگا پس لام جارہ اگر اس میں ظاہر پر داخل ہو تو مکسور ہوگا خود، مگر مستغاثن بھی کی صورت میں. وَمَفْتُوحَةٌ مَعَ كُلِّ مُضْمَرٍ، اور ہر ضمیر کے ساتھ یہ لام مکسور ہوگا، مفتوح ہوگا. بے بخشید، ضمیر پر اگر یہ لام آئے تو کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. لنا، لکم، لہم، لہو، لہن. دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر پر لام داخل ہوا ہے، مفتوح ہے. الا مع یا المتکلم فمکسورۃ، مگر یا متکلم کے ساتھ کہ فمکسورۃ، یعنی اذا کان مع یا المکسورۃ فہی مکسورۃ، جب یا متکلم کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا.
خب تمام شو. مسئلتون آغا اگر آئے یا لکا یا لی، کیونکہ لکا کی صورت میں حتماً یہ لام مفتوح ہوگا، لی کی صورت میں، ضمیر والی صورت میں یا متکلم والی صورت میں مکسور ہوگا. خب اگر یہاں پر یا استغاثے کے لیے ہو اور یہ لام جو ضمیر پر داخل ہوتا ہے کچھ صورتوں میں ہمیشہ مفتوح ہے، سوائے ایک صورت کے کہ یا متکلم کے ساتھ ہو کہ وہاں پر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو اب کیسے پتا چلے یا لکا یا لی اگر یہ استغاثے کے لیے ہو تو یہ لکا میں کا مستغاثن بھی ہے یا مستغاثن لہو ہے، یا لی میں یا متکلم مستغاثن بھی ہے یا مستغاثن لہو ہے. بھئی اگر اس میں ظاہر پر استغاثے والی صورت میں لام داخل ہو رہا تھا وہاں پر تو جاننا بالکل آسان تھا. اگر اس میں ظاہر پر لام مفتوح ہو تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مستغاثن بھی ہے. اگر اس میں ظاہر پر لام استغاثہ مکسور تھا تو سمجھ رہے تھے مستغاثن لہو ہے. وہاں پر تو کسرہ اور فتح کے ذریعے سے مستغاثن بھی اور مستغاثن لہو کا پتہ چل رہا تھا، لیکن لکا اور لی میں کیسے پتہ چلے؟ کہہ رہے ہیں یہاں پر کرینے سے پتہ چلے گا، یعنی کوئی قانون نہیں ہے، کرینہ دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ يَا لَكَ وَيَا لِي اُحْتُمِلَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ان یکون مستغاثن بھی، ہو سکتا ہے مستغاثن بھی ہو، وان یکون مستغاثن من اجلہ، یعنی مستغاثن لہ، ہو سکتا ہے کہ مستغاثن لہو ہو. کرینے سے آپ کو پتا چلے گا. تمام شدہ. فرماتے لام جارہ کے لیے 22 معانی ذکر ہوئے ہیں. وَلِلَّامِ الْجَارَةِ 22 مَعْنًا، آغا لام جارہ کے لیے کتنے معانی ذکر ہوئے ہیں؟ 22 معانی ذکر ہوئے ہیں. اچھا، اولین معنی جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے استحقاق. درست ہے، استحقاق کے لیے. اچھا، لام استحقاق کی علامت کیا ہے؟ وہی لام استحقاق یعنی جو بیان کرتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الحمدللہ، خدا مستحق حمد ہے، یہ لام استحقاق ہے. تمام ستائش، تمام تعریف اس کا مستحق کون ہے؟ خود پروردگار عالم کی ذات ہے. الحمدللہ. اچھا، لام استحقاق کی کوئی علامت ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل لام استحقاق کی علامت ہے. اچھا، اس لام استحقاق کی علامت کو سمجھنے سے پہلے سمدیہ کا ایک مطلب سمجھے. سمدیہ میں آغاز میں پہلے ہی حدیقے میں وہاں پر اسم کی مختلف تقسیمات ذکر ہوئی ہیں. من جملہ تقسیمات میں سے یہ ہے کہ اسم یا اسم عین ہے یا اسم معنی ہے. وہاں پر کہتے ہیں الاسم ان وضع لذات فعین او لحدث فمعنی، اگر اسم ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اسم عین ہے. ذات یعنی وہ چیز جو قائم بذات ہے. قائم بذات ہے یعنی کسی چیز میں نہیں ہے، جیسے زید، عمر، بکر، خالد، درخت، یہ اسماء ذات کہلاتے ہیں. خوب اگر حدث کے لیے ہو تو وہ اس میں معنی ہے، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، رونا، یہ سارے کے سارے اس میں معنی کہلاتے ہیں. خوب اس میں معنی کہلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قائم بے نفس ہی نہیں ہے. خوب یہ وہاں پر آپ نے پڑھا ہے. فرماتے لام استحقاق کی علامت یہ ہے کہ اس میں معنی اور اس میں ذات کے درمیان آتا ہے. جیسے یہاں پر الحمدللہ، حمد اس میں معنی ہے، اللہ کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، درمیان میں لام آیا ہے، اس کو کہتے ہیں لام استحقاق. یعنی اس معنی حمد وغیرہ کا مستحق خدا ہے.
یہ ہو جائے گا استحقاق. یا مثلا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، خب کفار کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی ہے. درست ہے. خب دیکھیں آہستہ آہستہ ایک ایک معنی کو بیان کرتے ہوئے آگے آگے بڑھ رہے ہیں. وَلِلَّامِ الْجَارَةِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مَعْنَانِ، لام جارہ کی 22 معنی ہے. احدها الاستحقاق کو، پہلا معنی استحقاق کا. وَهِيَ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ مَعْنًا وَذَاتٍ، یہ وہ لام ہے جو اس میں معنی اور اس میں ذات کے درمیان آتا ہے. نحو قولہ تعالی الحمدللہ، یا وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الویل لظالمی اہل بیتی، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ویل یعنی وہی عذاب جو میرے اہل بیت پر ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. الویل لظالمی اہل بیتی. اچھا فرماتے ہیں وَمِنْهُ، اور اسی مورد سے ہے لِلْكَافِرِينَ النَّارُ، کفار کے لیے نار ہے. خب ان قلتا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے بھائی آپ نے تو قانون بیان کیا کہ لام استحقاق اس میں معنی اور اس میں ذات کے درمیان آتا ہے، یہاں پر کافر وہ بھی اس میں ذات، نار وہ بھی اس میں ذات، تو یہ کیسے آپ کہہ رہے لام استحقاق؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا مضاف معذوف ہے نا، یہاں پر مضاف معذوف ہے، تبھی کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ لِلْكَافِرِينَ النَّارُ، یعنی ای عذاب ہوا، عذاب النار، عذاب یہاں پر معذوف ہے. درست ہے. پس اس میں معنی اور اس میں ذات کے درمیان ہوگا. خوب تمام شد. پس پہلا معنی لام کا کیا ہے؟ لام کس کے لیے آتا ہے؟ اختصاص کے لیے. لام اختصاص وہاں پر آتا ہے جہاں پر معنی اور اس میں ذات کے درمیان ہو. دو لام اختصاص. خوب لام اختصاص کہاں پر آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر دو اسم ذات کے درمیان آئے. درست ہے. اور جو لام کا مدخول ہو وہ دوسرے کا مالک بھی نہ ہو، وہاں پر یہ لام کون سا کہلائے گا؟ لام اختصاص. مثلا سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں ان لہو ابن. خوب بنیامین کا جو مسئلہ ہوا تھا تو وہاں پر کہا ان لہو ابن، اس کا ایک باب ہے. خوب یہاں پر اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لہو ہے ہو وہ بھی اس میں ذات ہے، اب وہ بھی اس میں ذات ہے، اور جو مدخول لام ہے یعنی وہ ہو یعنی وہ شخص، وہ بیٹا، وہ اپنے باپ کا مالک تو نہیں ہوتا، لہذا اسلام کو کہتے ہیں لام اختصاص. ان لہو ابن، اس کا ایک باپ ہے. یا مثلا آپ کہتے ہیں المنبر للخطیب، منبر خطیب دونوں اس میں ذات ہے. اب خطیب اس منبر کا مالک تو نہیں ہے، وہاں پر آیا ہے تاکہ تقریر کرے. درست ہے. یہ ہو جائے گا کون سا؟ لام اختصاص. الثانی الاختصاص ہو نہ وہ قولہ تعالی ان لہو ابن، اس کا ایک والد ہے، لام اختصاص ہے. درست ہے. وقولک المنبر للخطیب، یا وقول الفضل بن عباس، فضل بن عباس کا یہ شعر ہے فَسَوْفَ يَرَا أَعْدَاؤُنَا حِينَ تَلْتَقِي لِأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ النَّبِيُّ الْمُطَهَّرُ. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن فَسَوْفَ يَرَا أَعْدَاؤُنَا، ہمارے دشمن دیکھیں گے حِينَ تَلْتَقِي، جب ملاقات ہوگی، قیامت کے دن جب ہماری اور ہمارے دشمنوں کی ملاقات ہوگی تو دیکھیں گے کیا لِأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ النَّبِيُّ الْمُطَهَّرُ، ہم دونوں فریقوں میں سے نبی مطہر کس کے ساتھ مخصوص ہے. یہاں پر لام اختصاص ہے. لِأَيِّ الْفَرِيقَيْن بھی اس میں ذات ہے، النبی المطہر بھی اس میں ذات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اَيُّ الْفَرِيقَيْن مالک تو نہیں ہو سکتا نبی مطہر کا. خوب یہ ہو گیا لام اختصاص. الثالث الملک، تیسری قسم جو لام کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لام
ملک ہے۔ اسلام اختصاص میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، اصل مغنی کے اندر، کہ وہاں پر مراجعہ کیا کرے۔ معنی صرف وہ ملک ہے۔ خوب، یہ لام ملک وہاں پر آتا ہے جہاں پر یہ لام دو اسم ذات کے درمیان آئے اور مدخول لام کے لیے صحیح ہو کہ وہ دوسری چیز کا مالک ہو۔ لام اختصاص وہاں پر کہہ رہے تھے کہ دونوں اسم ذات ہیں، لیکن مدخول لام مالک نہیں تھا اس دوسری چیز کا۔ یہاں پر بھی دونوں اسم ذات کے درمیان ہے، لیکن مدخول لام مالک ہو اس دوسری چیز کا۔ جیسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ خوب، ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی ذوات اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ذات ہے۔ لہو، ہو یعنی خدا، وہ بھی اس میں ذات ہے، اور خداوند متعال ما فی السماوات و ما فی الارض کا مالک بھی ہے۔ تو یہاں پر کہیں گے لام لام ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام ملک ہے۔ اچھا، ایک مثال، ایک مسئلہ، ایک نکتہ فرماتے ہیں کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے فقط لام اختصاص ذکر کیا ہے اور لام اختصاص کے لیے کہا ہے کہ اعم ہے، چاہے استحقاق چاہے ملک، یعنی ان دونوں کو شامل ہے۔ یعنی تین معنی ذکر نہیں کیے، ایک معنی ذکر کیا اور لام استحقاق، دوسرا معنی لام ملک، اور تیسرا معنی لام اختصاص، جیسا کہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ کہہ رہے کہ بعض ناویوں نے کہا کہ نہ بابا، لام اختصاص کے لیے، چاہے وہ اختصاص استحقاق کے طور پر ہو، چاہے وہ ملک کی صورت میں ہو، یا نہ استحقاق اور ملک کی صورت میں نہیں ہے، ایسے اختصاص ہے جیسے المنبر للخطیب، الجل للفراس، ایسے بعض نے ایسے کیا ہے۔ یعنی کہا یہ تین معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے اختصاص۔ وہ اختصاص استحقاق کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ملک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے ایسے کہا ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ آپ کے لام اختصاص کے لیے، حالانکہ وہ اختصاص چاہے استحقاق کی شکل میں ہو، چاہے ملک کی شکل میں ہو، چاہے ان کے علاوہ ہو، یہ درست ہے۔ آغا ابن ہشام کیوں بھائی، کیوں یہ درست ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اصل میں ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں، خوب دلیل کو سمجھنے کے لیے دو دلائل دے رہے ہیں، دونوں دلائل کو سمجھنے کے لیے میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو علم اصول میں آپ یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے۔ اگر الموجز پڑھ چکے ہیں تو وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو وہاں پر پڑھیں گے۔ ان دو قاعدوں کو سمجھے۔ اچھا، یہ دلیل سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں قاعدوں کو سمجھے۔ یہ قواعد کیا ہے؟ یہ قواعد یہ ہے، آپ نے منطق میں پڑھا تھا کہ لفظ یا مشترک لفظی ہے یا غیر مشترک لفظی ہے، کہ ایک تقسیم ہے وہاں پر۔ مشترک لفظی کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہے لیکن متعدد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، ایک لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ جیسے عربی زبان میں عینون کہتے ہیں 70 معنی کے لیے وضع ہوا ہے، درست ہے، یہ منطق میں پڑھا آپ نے۔ اچھا، علم اصول میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال پرانی کتابوں میں، قوانین میں یا اہل سنت کے بہرحال یہ قانون ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک مورد میں ہم پھنس جائیں، یا تو ہم اس بات کو مانیں کہ لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہے، یا نہ لفظ کا آپ ایک عام معنی قرار دیں جس معنی کے اندر سارے معانی آ جائے۔ کو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اختصاص کا ایک خاص معنی کریں کہ جو اختصاص استحقاق اور ملک کے مقابلے میں ہو،
تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ لام مشترک لفظی ہے. کن معانی کے درمیان؟ ان معانی کے درمیان کہ یا استحقاق کے لیے وضع کیا گیا ایک معنی، یا اختصاص کے لیے وضع کیا گیا دوسرا معنی، یا ملک کے لیے وضع کیا گیا تیسرا معنی، وَهَلُمَّ جَرًا اور بھی مختلف معانی. لام کو آپ مشترک لفظی قرار دیں اور یہ سارے کے سارے معانی اس کے آپ کہیں کہ یہ ان معانی کے لیے جدا گنا وضع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ ایسے. دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نہ، لام کا آغا ایک معنی ہے اختصاص. اختصاص اہم ہے، اس کا ایک فرد استحقاق کی شکل میں، ایک فرد ملک کی شکل میں ہے، اور ایک فرد ان کے علاوہ بھی ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اشتراک لفظی کے دائرے کو تھوڑا سا کمتر کریں گے. تو اصول میں بحث کرتے ہیں کہ جہاں پر امر ظاہر ہو کہ لفظ کو یا اشتراک لفظی پر حمل کرو یا اشتراک معنوی پر حمل کرو، تو بہتر یہ ہے کہ لفظ کو اشتراک معنوی پر حمل کرو نہ کہ اشتراک لفظی پر. اشتراک معنوی کا پتہ ہے؟ اشتراک معنوی یعنی لفظ کو ایک جامع معنی کے لیے، کلی معنی کے لیے وضع کریں کہ جس کے مصادیق مختلف ہوں، یہ ہو جائے گا اشتراک معنوی. لفظ کا ایک معنی ہے لیکن کلی اور جامع ہے جس کے افراد زیادہ ہیں. انسان ایک کلی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، یہ سارے کے سارے انسان کے ایک ہی معنی کے مختلف افراد ہیں. اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. مشترک معنوی یعنی لفظ ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، لیکن معنی ایسا جامع ہے کہ اس کے افراد مختلف ہیں. اشتراک لفظی یعنی لفظ ایک ہے، معانی مختلف ہیں. تو وہاں پر اصول میں بحث کرتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر آپ پھنس جائیں اس نقطے کے درمیان کہ لفظ کے بارے میں یا اشتراک لفظی کے قائل ہوں یا اشتراک معنوی کے قائل ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لفظ مشترک معنوی ہے، ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور اس کے افراد مختلف ہیں. درست ہے؟ تو آغا ابن ہشام، درست ہے، یہ ایک قاعدہ، یہ ایک قاعدہ، حالا اس قاعدے کو لے. دوسرا قاعدہ، یہ بھی اصول میں بحث ہوتی ہے کہ اگر لفظ مشترک لفظی ہو، درست ہے، لفظ کیا ہو؟ مشترک لفظی ہو. سوال، اسی ایک لفظ کو ایک ہی استعمال میں ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہ؟ مثال لفظ عینن آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عینن جاسوس کو بھی کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں رأیت عینن، میں نے عین کو دیکھا، اور آپ کا مقصود یہ ہو کہ اس لفظ عین کو ایک ہی وقت میں دو معنوں میں آپ استعمال کریں. رأیت عینن یعنی میں نے آنکھ کو بھی دیکھا اور میں نے جاسوس کو بھی دیکھا. آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ علم اصول میں بحث ہے کہ مشہور اصولیون کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. لفظ مشترک کو ایک ہی استعمال میں ایک ہی مرتبہ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اکثر اصولی ایسے کہتے ہیں. درست ہے؟ خوب، اگر یہ دونوں قانون آپ سمجھ گئے تو اب آئیں اصل بات کی طرف. آغا ابن ہشام کہتے ہیں بعض نحویوں نے لام اختصاص کو عام معنی میں استعمال کیا ہے کہ وہ اختصاص استحقاق اور ملک کو بھی شامل ہے، نہ کہ ان کے مقابلے میں جدا گنا معنی. ابن ہشام کہتے ہیں یہ اچھا کام کیا ہے انہوں نے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ اگر امر دائر ہو جائے مشترک لفظی اور معنوی میں تو آپ کہیں کہ یہ مشترک معنوی ہے نہ کہ لفظی ہے. بھائی لام کے آپ نے 22 معنی بنا دیے. خوب، اگر آپ کہیں کہ لام استحقاق اور لام ملک اور لام اختصاص ایک ہی معنی ہے تو کچھ معنی کمتر ہوں گے نا. اشتراک لفظی کا تھوڑا سا دائرہ کمتر ہوگا اور یہ بہتر ہے. ایک یہ نقطہ. اور دوسرا نقطہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں. کہاں تک عبارت پڑھی تھی نہیں معلوم، ہاں یہاں تک، تیسرے تک. الثالث الملک، تیسرا معنی لام کا کیا ہے کہ لام ملک کے لیے آتا ہے.
نحو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، درست ہے. وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین، بعض لوگ مستغنی ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے لام کا اختصاص کا معنی ذکر کیا تو مستغنی ہو جاتے ہیں. کس سے مستغنی ہوتے ہیں؟ عن ذکر المعنیین الآخرین، دو اور معنیوں کے ذکر کرنے سے، دو اور معنیوں کے ذکر کرنے سے مستغنی ہو جاتے ہیں. وَيُمَثِّلُ لَهُ، اور اس اختصاص کے لیے مثال دیتے ہیں بِالْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا، انہی مثالوں کے ذریعے سے جو ہم نے ملک کے لیے دی، جو ہم نے استحقاق کے لیے دی، ایسی مثالیں دیتے ہیں وہ لوگ اختصاص کے لیے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ لام اختصاص استحقاق اور ملک دونوں کو شامل ہے، ایک ہی لام ہے. وَيُرَجِّحُهُ، اور ان کی بات ترجیح رکھتی ہے، ان کی بات کو ترجیح دیتا ہے. کیا ترجیح دیتا ہے؟ وَيُرَجِّحُهُ کا فاعل، ان کی بات کو ترجیح دیتا ہے یہ کہ ان فیہ تقلیلا للاشتراک، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اشتراک لفظی کو تھوڑا سا کمتر کر رہے ہیں، 22 معنی ویسے بن رہے ہیں، اور اگر اختصاص ملک اور جو ہے وہ کیا استحقاق کو بھی شامل ہو جائے تو پھر 19 معنی رہ جائیں گے، اور بہتر یہ کہ اشتراک لفظی کا دائرہ کمتر کرو نہ کہ بڑھاؤ. ایک یہ دلیل، یہ چیز ترجیح دے رہی ہے. وَأَنَّهُ، یہ انا پر عطف ہو رہا ہے، یہ بھی فاعل ہے یرجعو کا عطف کے ذریعے سے. وَأَنَّهُ اِذَا قِيلَ هَذَا الْمَالُ لِزَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ. اچھا اگر یہ مثال آ جائے تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ لام لزیدن والمسجد، کہ مسجد پر بھی لام داخل ہے کیونکہ عطف ہو رہا ہے، یہ لام کون سا ہے؟ خب اگر تینوں کو جداگانہ معنی میں استعمال کریں تو مقصد یہ ہوگا کہ لام جو زید پر داخل ہے اس کو لام ملک ہونا چاہیے، کیونکہ زید مال کا مالک ہو سکتا ہے، دو اس میں ذات کے درمیان آیا ہے اور زید اس مال کا مالک بھی بن سکتا ہے، پس اس کو لام کو کیا ہونا چاہیے؟ لام ملک ہونا چاہیے. دوسری جانب سے مسجد، یہ جو مسجد ہے خوب یہ تو مالک نہیں بن سکتی مال کی، لہذا یہ لام لام ملک نہیں بن سکتا. خوب اگر یہ لام ملک نہیں بن سکتا تو کیا ہوگا؟ لام اختصاص ہوگا. اچھا آگا ایک ہی لام ہے جو زید پر داخل ہے اور بذریعہ عطف مسجد پر بھی داخل ہے، اس لام کو آپ کس معنی میں لیں گے؟ یہ لام ملک کے لیے یا اختصاص کے لیے؟ خوب، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ دو معناؤں میں استعمال ہو. آپ کہیں زید کی نسبت سے یہ لام ملک ہے اور مسجد کی نسبت سے یہ لام اختصاص ہے اور دونوں معنی علیحدہ ہے. خوب لازم آئے گا کہ مشترک ایک ہی لفظ دو مختلف معناؤں میں استعمال ہو. خوب یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اختصاص عام معنی ہے، خوب اگر اختصاص ایک عام معنی ہو تو پھر اس صورت میں آپ کہیں گے کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا، یہ لام اختصاص ہے، چاہے زید پر ہو چاہے مسجد پر ہو. حالانکہ وہ اختصاص ہر جگہ پر مختلف ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر اختصاص مالکیت کی شکل میں ہے جیسے زید ہے، کسی جگہ پر اختصاص مالکیت کی شکل میں نہیں ہے، معذور سے بچ جائیں گے. وَأَنَّهُ إِذَا قِيلَ هَذَا الْمَالُ لِزَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ لَازِمَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا لِلْاخْتِصَاصِ. لازم آئے گا کہ یہاں پر آپ کہیں کہ یہ لام اختصاص کے لیے، جبکہ مع کون زید قابلا للملک، جبکہ زید مالک بن سکتا ہے، لہذا زید کے لیے یہ لام ملک ہونا چاہیے. لازم القول بأنها للاختصاص، کیوں؟ لأن لا يلزم استعمال المشترک فی معنیہ دفعتاً، تا ان کے لازم نہ ہے مشترک دو معنوں میں استعمال ہوا ہو دفعتاً ایک ہی مرتبہ. جبکہ وہ اکثرہم یمنعہ، اکثر نحات اس کو منع کرتے ہیں. درست ہے آقا؟ یہ مطلب تھا. اچھا چوتھا معنی لام تملیک، البتہ اس چوتھے معنی کو کل ذکر کرتے ہیں. آج ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی صرف ادبیات کے دروس سن کے تھک گئے ہوں گے.
ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں ادھر، تملیک پر، ملک پر، ان چیزوں پر ایک قضیہ مجھے یاد آیا۔ امیر المؤمنین کی جنگ جمل کا تھوڑا سا مختصر واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ان حقائق کو بھی پڑھا کریں، دیکھا کریں۔ امیر المومنین واقعاً وہ مظلوم عالم ہے کہ آج تک اس کی مظلومیت کا کما ہوا حق کو ادراک نہیں کیا گیا۔ امیر المومنین نے جیسے ہی حکومت سنبھالی، سب سے پہلے وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین کی بیعت کی، انہی لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا اور امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ جمل آپ سنتے رہتے ہیں، واقعاً وہ اونٹنی اور اونٹ والی جنگ کہ سن 36 ہجری میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگ جمل کا کڑوا گھونٹ پیا کہ بہرحال اس زمانے تک یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کی آپس میں اتنے بڑے پیمانے پر ایک جنگ ہو رہی تھی کہ جس میں امیر المؤمنین کے لشکر سے 5000 افراد شہید ہوئے، جبکہ جو سامنے والا لشکر تھا اور جس کی کمانڈ ام المؤمنین جناب عائشہ کے پاس تھی کہ اس جمل اور اونٹ کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی نا، اسی اعتبار سے اس جنگ کو بھی جنگ جمل کہتے ہیں کہ بصرے میں یہ جنگ ہوئی اور جناب عائشہ ام المومنین کے لشکر سے 13,000 بندے مارے گئے، علی کے لشکر سے 5,000 افراد شہید ہوئے۔ اور یہ بھی عجیب ہے، تاریخ کی ستم ظرفی ہے کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کی بیعت ہوتی ہے، اور آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان کے ساتھ خصوصاً ان کی زندگی کے آخری ایام میں جناب عائشہ ام المؤمنین کے بہت زیادہ اختلافات تھے۔ حالانکہ میں یہاں پر وہ ذکر نہیں کرتا، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، سخت ترین تعبیرات استعمال کرتی تھی جناب عائشہ، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور طلحہ اور زبیر نے تو پہلے امیر المؤمنین کی بیعت کی کہ بہرحال یہ تھا کہ ان کو کوئی گورنری وغیرہ ملے گی، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ کوئی گورنری وغیرہ نہیں ملتی تو مدینے سے عمرے کا بہانہ کر کے مکے آتے ہیں اور وہاں پر جناب عائشہ کو آمادہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے۔ یہ بھی عجیب ہے، یعنی اسی حضرت عثمان کے ساتھ جناب عائشہ کو ام المومنین کو سخت ترین اختلاف تھا، لیکن اس کے قتل ہونے کے بعد ان کے قصاص کے لیے اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ بہرحال قصہ کوتا کہ امیر المومنین کے بصرے کے اندر گورنر تھے عثمان بن حنیف، جن کو امیر المومنین نے وہاں پر گورنر بنایا تھا، عامل تھے مولا کے۔ تو ادھر سے طلحہ، زبیر، خصوصیت سے عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں نے ایک اچھا خاصا لشکر بنایا اور بصرے کی طرف آئے، اور باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ۔ آگا ایسے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بس یوں ہی اچانک سے ہو گیا، نہ بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وہ جمل، وہ اونٹ اور وہ اونٹنی جو تھی وہ جمل عسکر کہلاتی ہے، کہ اس کو خصوصیت سے یمن سے منگوایا گیا تھا۔ 200 دینار اس زمانے میں برحال ایک قیمت تھی، وہاں سے اس جمل کو منگوایا گیا اور اس پر جناب عائشہ ام المومنین کو سوار کیا گیا۔ حالانکہ اسی جگہ پر جناب ام سلمہ اور رسول اللہ کی جو دوسری ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے منع بھی کیا جناب عائشہ کو کہ آپ باہر نہ نکلیں، کیونکہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کو، امہات المومنین کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور جنگ جمل کے آخر میں بھی جو امیر المومنین نے تأسف کا، افسوس کا اظہار کیا تھا، اس میں بھی مولا نے فرمایا تھا
کہ بڑی بے انصافی کی ان لوگوں نے کہ اپنے گھر کی خواتین کو تو گھر میں بٹھایا، اپنی بیویوں کو تو گھر میں بٹھایا، لیکن رسول کی بیوی کو، اس کے حرم کو گھر سے باہر لے کر آیا ہے، کہ بہرحال منع کیا تھا ان کو۔ اور یہ بھی ہے، تواریخ میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے اندر منع کیا تھا کہ کہیں باہر نہ نکلیے گا، اور بلکہ مروج الذات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اور تاریخ ابن اعصم کوفی کو بھی اٹھا کر دیکھیں، اور بھی بہت سارے منابع میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے جناب عائشہ کو، ام المومنین کو کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اپنے گھر سے نکلو، اور ہو اب ایک مقام ہے، ہو اب، اور اگر تم نکلی تو مقام ہو اب پر تم پر کتے بھونکیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب جناب عائشہ کو، ام المومنین کو لے کر آ رہے تھے تو مقام ہو اب پر کتوں نے اس جمل پر حملہ کر دیا اور بھونکنا شروع کیا، اور ام المومنین نے اس جمل کا جو صاحبان تھا، سائق تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہو اب کا مقام ہے۔ تو فوراً ام المومنین نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پیغمبر اکرم کے وہ جملات یاد آئے، اور کہا کہ فوراً مجھے یہاں سے واپس کرو، مجھے مدینے لے کر چلو۔ تو ایسے عالم میں جو عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ وغیرہ نے ایک بڑا پلان بنایا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین کی حکومت کو ختم کرنا ہے، علی کی حکومت کو ختم کرنا ہے، خود ان کو آنے کا شوق تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ام المومنین یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، لوگوں کو پھر کیسے متوجہ کریں گے اپنی طرف۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں وہ پہلی شاہدی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ 50، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مروج الذات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مسعودی کو، یا ابن اعصم کوفی کی الفتوح کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر ہے کہ 50 بندوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے جھوٹی شہادت دی، گواہی دی کہ یہ مقام ہو اب نہیں ہے، ایسے کہ بہرحال یہ پھر بعد میں اشعار بھی بنے، جاہز وغیرہ کے اشعار بھی ہیں کہ جاءت مال اشکین فی ہودجی ترجا الی البصرۃ اجنادھا کانھا فی فعلھا ہرۃ ترید ان تاکل اولادھا، کہ یہ اشعار بھی اس طریقے سے بنے۔ خلاصہ کلام بات کو ختم کروں، وقت بھی ختم ہو گیا، بصرے کی طرف آئے کہ بصرے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ گورنر تھا عثمان بن حنیف، کہ وہاں پر عثمان بن حنیف بیچارے کو پکڑا، اور واقعی چند دن پہلے میں کسی جگہ پر، کسی چینل پر دیکھ رہا تھا، ایک بندہ اتنی صفائی کے ساتھ جنگ جمل کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا، کہا کہ ایسے تو تھا ہی نہیں، اصل میں ام المومنین وہاں سے آئی تھیں تاکہ امیر المومنین کے ساتھ مشورہ کریں اور مشورہ کر کے مسئلے کو حل کریں، وہ تو ایسے تھا۔ خب بابا یہ تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، یہ تاریخ بھری پڑھی، اتنے سفید جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امیر المومنین کا جو وہاں پر عامل ہے عثمان بن حنیف، اس کو پکڑا، اس کو اسیر کیا، اور اس کی داڑھی کو کہتے ہیں کہ نوچ ڈالا، یعنی داڑھی کو نوچنا، یہ علیحدہ بات ہے، ایک مرتبہ داڑھی کا کاٹنا، دوسری مرتبہ داڑھی کو نوچنا، یہ آپ دیکھیں خود اپنی داڑھی سے اگر ایک بال کو بھی اس طریقے سے نوچیں کتنا درد ہوتا ہے، اس کی داڑھی کو اس طریقے سے نوچ ڈالا۔ اور اس کے بعد جو بیت المال تھا، کسی حکومت کے اندر آپ آئیں، وہاں کے گورنر کو پکڑیں اور اس کو زد و کوب کریں، اور حتیٰ اس کی اتنی توہین کریں کہ اس کی داڑھی کو نوچ ڈالیں، اور بیت المال کی طرف آئیں کہ وہاں پر جو خزان تھے امیر المؤمنین کی جانب سے، تو ان لوگوں کو انہوں نے مجروح کیا، بعض کو قتل کیا، کہ تواریخ میں ہے کہ 70 بندوں کو وہاں پر انہوں نے قتل کیا، کہ ان میں سے 5 بندوں کے بارے میں تعبیر آئی ہے کہ صبرا، مقتول صبرا، یعنی تڑپا تڑپا کے 5 بندوں کو انہوں نے اس طریقے سے قتل کیا۔ بہرحال علیہ ادھر سے ان لوگوں نے ایسے کیا، اور دوسری جانب سے امیر المومنین کو جیسے ہی پتہ چلا، بہرحال وہ مدینے سے صحابہ کے ساتھ جو اہل بدر تھے، انصار تھے، اس قسم کی شخصیات تھیں، وہاں سے آپ آئے، 700 افراد ان کے ساتھ تھے، پھر مختلف مقامات سے افراد ان کے ساتھ آپس میں ملتے گئے یہاں تک کہ آپ مقام ربضہ تک پہنچے، اور مقام ربضہ سے انہوں نے خط لکھا،
جو کوفے کا عامل تھا، اس وقت کوفے کا عامل کون تھا؟ ابو موسیٰ اشعری تھا. اس کو کہا کہ ادھر لشکر بھیجو، لیکن اس نے برحال سستی کی اور لوگوں کو منع کیا کہ وہاں پر سخت تعبیرات ہیں. میں نہیں ذکر کرتا، الجمل میں شیخ مفید نے اور شرح ابن ابی العدید نہج البلاغہ میں بھی سخت تعبیرات ہیں امیر المومنین کی ابو موسیٰ اشعری کے لیے، کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم تم سے اذیت دیکھ رہے ہیں. برحال اس نے لوگوں کو منع کیا. پھر بعد میں مولا جو ہے وہ کیا مقامی ذیکار تک جب پہنچے تو امام حسن اور حضرت عمار یاسر کو کوفے بھیجا اور یہ دونوں گئے وہاں پر، اور پھر وہاں سے 7,000 افراد کو لے کر آئے جو امیر المؤمنین کے ساتھ ملاق ہوئے. پھر آپ اس لشکر کے ساتھ بصرے کی جانب روانہ ہوئے. کہ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ اس لشکر میں امیر المؤمنین کے ساتھ ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی، یا خزیمہ ابن ثابت کہ پیغمبر اکرم نے اس کو ذو الشہادتین قرار دیا تھا، حضرت عمار یاسر، قیس بن سعد بن عبادہ، عبداللہ ابن عباس، قسم ابن عباس، حسنین شریفین، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ جعفر اولاد عقیل، اور بہت سارے بنی ہاشم کے جوان تھے، مہاجرین و انصار کے مشائخین تھے، ان کی اولاد تھی امیر المومنین کے ساتھ. کہ یہ سارے مل کر بصرے کے مقام پر آتے ہیں. کہ قصہ کوتاہ کروں، وقت ختم ہو گیا. وہاں پر امیر المومنین نے مسلم مجاشعی، مولا کے لشکر میں ایک بندہ تھا، اس کو قرآن دے کر ان بصریوں کی طرف بھیجا کہ وہ ہاتھوں میں قرآن لے کر گئے، اور امیر المومنین نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، جنگ نہیں کرنا چاہتا، اس قرآن کے محابے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. لیکن ان لوگوں نے فوراً اس پر تیروں کی بارش کر دی، اور وہ بیچارہ مسلم مجاشعی جو جنگ کے روکنے کے لیے گیا تھا، وہ بیچارہ وہاں پر شہید ہو جاتا ہے. کہ یہ بھی تاریخ کی ستم ظرفی ہے. امیر المومنین ناطق قرآن ہے، پھر مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر بھیجتا ہے، لیکن وہ لوگ اس قرآن پر تیر چلاتے ہیں. اب یہ تاریخ حقائق ہے. کوئی بندہ آ کر کہے نا یہ تو تاریخ میں بس ایسے باتیں کی گئی ہیں، نا عزیز من، اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ہے. پھر امیر المومنین جنگ میں پال نہیں کرتے، لوگوں کو روکتے ہیں کہ دیکھو نا یہ نہ کرنا، لڑنا نہیں ہے. اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کے میمنے پر حملہ ہو جاتا ہے، وہاں سے لاشیں لائے جاتے ہیں، میسرہ پر حملہ ہو جاتا ہے، وہاں سے لاشیں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر چیختا ہے. عمار ابن یاسر جاتے ہیں اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن وہ عمار کی طرف بھی پھر تیر برسانا شروع کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو بچا لیا جاتا ہے. کہ حضرت عمار پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لشکر جنگ اور جدال کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا. ایسے میں امیر المومنین بغیر سلاح، بغیر جو ہے وہ کیا ہے مثلا تلوار وغیرہ اٹھائے، ان سلاح کے بغیر میدان میں آتے ہیں اور زبیر کو بلاتے ہیں، اور زبیر کو بلا کر پیغمبر اکرم کی حدیث یاد دلاتے ہیں، وہ وقت یاد دلاتے ہیں. کہ زبیر کو جب بلایا، زبیر ادھر گیا. اور یہ بھی عجیب ہے، تاریخ کا ہے، کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے زبیر کو بلایا اور ام المومنین جناب عائشہ کو پتہ چلا کہ علی نے زبیر کو بلایا ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید جیسے پرانے زمانے میں دو پہلوان مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، جیسے ہی ام المومنین جناب عائشہ کو پتہ چلا کہ علی کے سامنے زبیر گیا ہے، تو فوراً اس نے جو ہے وہ کیا ہے وحشت ناک انداز میں چیخنا اور چلانا شروع کیا کہ ہائے میری بہن اسما بیوہ ہو گئی. اسما بنت امیس جو ہے وہ کیا ہے حضرت زبیر کی بیوی تھی نا، تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہائے میری بہن اسما بیوہ ہو گئی. تو بہرحال جناب عائشہ کو ام المومنین کو کہا کہ نہ آپ ڈریں نہ، علی جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، فقط بات کرنے کے لیے زبیر کو بلایا ہے. خب زبیر وہاں پر گئے. زبیر کو امیر المومنین نے کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی موجود تھے اور میں بھی ایک جگہ پر تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کیا اور مجھے سلام کیا، تو تم بھی ہنس رہے تھے. میں نے پیغمبر اکرم
کہ اس سلام کا جواب بھی دیا اور تم بھی ہنس رہے تھے، اور وہاں پر بھی تو نے جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ علی تکبر سے ہاتھ نہیں ہٹائے گا، تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ نہ، علی تکبر نہیں کرتا، اور تمہیں کہا تھا کہ زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو، تو تو نے کہا تھا کہ ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو پھر وہاں پر رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے زبیر ایک دن تو خود علی کے مقابلے میں تلوار لے کر جائے گا، مگر تو بھول گیا. تو زبیر پشیمان ہوا، وہ واقعہ یاد ہوا تو وہ پشیمان ہو کر میدان سے نکلنا چاہ رہا تھا. تو اس کا بیٹا اپنا عبداللہ بن زبیر، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، اب علی کے ساتھ جنگ کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ زبیر نے کہا کہ نہ، میں علی کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا. پیغمبر کی انہوں نے حدیث یاد دلائی مجھے، میں بھول گیا تھا کہ واقعاً زبیر امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھا اس زمانے میں، کہ جب وہ پہلے خلیفے کی بیعت ہو رہی تھی جبری طریقے سے، تو وہاں پر بھی زبیر امیر المومنین کے ساتھ تھا، وہاں پر بیعت نہیں کر رہا تھا. کہ روایت میں بھی ہے کہ زبیر ہم آل بیت میں سے تھا جب تک کہ اس کا بیٹا وہ جوان نہ ہوا. اس بیٹے نے، عبداللہ ابن زبیر نے، اس زبیر کو ہم آل بیت اطہار سے دور کر دیا. بہرحال جیسے یہ جا رہا تھا تو اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، اس نے دیکھا کہ اب یہ بابا یہ زبیر بھی نکل گیا، ایک وجی صاحب ہی ہے، تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پھر اس نے ایک چال چلی اور کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ کی حدیث یاد ہے؟ پہلے حدیث یاد نہیں تھی، اب علی کی تلوار کو دیکھ کر، بنی ہاشم کی تلوار کو دیکھ کر، بنی ہاشم کے جوانوں کو دیکھ کر اب تو ڈر گیا ہے. اور پھر طنز کر کے کہا کہ ہاں تمہارا حق بھی بنتا ہے، فَإِنَّهَا طِوَالٌ حِدَادٌ تَحْمِلُهَا فِتْيَةٌ انجاد. یہ اتنی بڑی بڑی تلواریں ہیں، بڑے بڑے نجیب جوانوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان تلواروں کو دیکھ کر تو بھاگ رہا ہے، اور اب تمہیں حدیث یاد آ رہی ہے رسول اللہ کی. تو بہرحال زبیر تھا تو دلیر، کہا کہ نہ ایسے نہیں ہے، میں تلوار سے نہیں ڈرا ہوں بلکہ نار جہنم سے ڈرا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو علی کے مقابلے میں تلوار لے کر جائے گا وہ کہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہ یہ بہانے کرتے. جیسے اس نے بیٹے نے یہ طنز کیا تو وہ پلٹ کر اس نے امیر المومنین کے لشکر پر حملہ کیا. امیر المومنین نے دیکھا اور اپنے لشکر کو کہا کہ زبیر کے ساتھ کوئی بھی نہ لڑے، اس کو راستہ دیں، یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس پر کوئی اور چیز سوار کی گئی ہے. تو بہرحال اس نے میسرے پر حملہ کیا، میمنے پر حملہ کیا، کسی نے اس کو نہیں مارا، راستہ دے رہے تھے. قلب لشکر پر آیا، پھر اس کے بعد پلٹ کر آیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو کوئی بندہ، ایک بندہ اس طریقے سے سامنے والے کے لشکر پر میسرہ، میمنہ اور قلب پر حملہ کر سکتا ہے کیا؟ خلاصہ کلام یہ اس طریقے سے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ راستے میں بہرحال کسی جگہ پر وہی کہ قصہ کوتاہ کروں، عمرو بن جرموز نے اس کو قتل کیا تھا اور امیر المومنین کے پاس لے کر آئے تھے. اور جب اس کا سر لے کر آیا اور اس کی تلوار لے کر آیا تو امیر المومنین نے بڑے کربناک انداز میں کہا تھا طالما جلل کرب ان وجہ رسول اللہ. یہ وہ تلوار تھی کہ کتنی مرتبہ رسول اللہ کے چہرے سے کرب و حزن کو اس تلوار نے دور کیا تھا، لیکن ہائے افسوس کہ بہرحال اس طریقے سے جنگ ہوتی ہے اور بڑے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، بڑے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے کہ بالآخر وہ جو بنو ضبا ایک قبیلہ تھا کہ جو جناب عائشہ کے جمل کی مہار ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. کہتے ہیں کہ وہ اتنی سختی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ جیسے ہی جمل کو پکڑے ہوئے تھے تو ایک ہاتھ کٹ رہا تھا تو دوسرا ہاتھ اس کی جگہ پر آ رہا تھا. یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ 70 ہاتھ ایک دوسرے کے بعد کٹتے رہے، گرتے رہے، ایک بندہ گرتا دوسرا، ایک بندہ گرتا دوسرا، ایک بندہ گرتا دوسرا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے کہا کہ یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوگا، یہ جو جمل ہے اس کے ٹانگوں کو کاٹیں. کہ پھر اس کی جمل کی جو ہے وہ کیا ٹانگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو تکہ پارا کیا جاتا ہے تائین کے. پھر آہستہ آہستہ جنگ میں کہ بصرے والوں کو جو یہ اس طریقے سے آئے تھے تلا بھی مارا جاتا ہے اور دوسرے پھر جو ہے وہ کیا بھاگ جاتے ہیں. 13,000 افراد ان لوگوں کی طرف سے مرتے ہیں اور 5,000 افراد امیر المؤمنین کی جانب سے شہید ہوتے ہیں. کہ ان افراد میں زید بن سوحان جیسا بندہ، کہ مرحوم شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ وہ ابدال میں سے تھا، زید بن سوحان. یہ سوحان کے 3 بیٹے تھے، زید بن سوحان، سیحان، سعسع.
یہ تینوں بھائی اس میں تھے، جنگ جمل میں تھے، کہ جنگ جمل میں زید بن سوحال جب شہید ہوئے، امیر المومنین جب اس کے لاشے پر آئے تو خوبصورت جملہ کہا، آپ نے فرمایا رحمک اللہ یا زید کنت خفیف المعونہ عظیم المعونہ، واقعا تم خفیف المعونہ، تمہارے خرچ بالکل کم تر ہوتا تھا، دنیا سے تو نے کیا لیا، لیکن عظیم المعونہ، تمہاری مدد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور یہ زید اور اس کے جو دوسرے بھائی تھے سیحان، کہ وہ بھی خطیب تھے بہت بڑے، جب زید جنگ جمل میں شہید ہوئے تو اس کے بھائی نے سیحان نے، یہ پہلے اس کے بھائی کے پاس علم تھا سیحان کے پاس، وہ شہید ہوئے تو علم زید نے لیا، پھر وہ بھی بیچارے ضعیف وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی اسی جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے تھے۔ کہ امیر المومنین کا وہ جو ناج البلاغہ کا ہے خطبہ بھی ہے کہ یا جند المرء یا اتباع البہیمہ فلاں و فلاں، کہ وَأَعْمَالُكُمْ نِفَاقٌ وَدِينُكُمْ زَيْغٌ وَشِقَاقٌ وَمَاؤُكُمْ أُجَّاجٌ وَرُعَاقٌ، کہ یہ بہت ہی مذمت میں جو ہے وہ کہ آل بصرے کی مذمت میں امیر المومنین کا وہ خطبہ بھی ہے، کہ دیکھیے گا ناج البلاغہ میں سرچ کریں، یا جند المرء کے نام سے ہے۔ کہ بہرحال اس جنگ کے اندر بڑی بڑی شخصیات امیر المومنین کی، مثلا جیسے عرض کیا زید وغیرہ یہ بھی شہید ہوئے، اور اسی جنگ کے اندر حسنین شریفین بھی تھے، محمد ابن حنفیہ بھی تھے۔ وہ جو مشہور قصہ آپ سنتے ہیں، کہ ختم کر رہا ہوں، مشہور قصہ جو آپ سنتے ہیں محمد حنفیہ کے بارے میں، وہ اسی جنگ جمل میں تھا کہ امیر المومنین نے جب ان کو لشکر کے لیے جب جنگ کا آغاز ہوا تو علم دیا اور کہا کہ حملہ کرو سامنے والوں پر، تو اتنی زیادہ تیروں کی بارش چل رہی تھی، محمد حنفیہ تھوڑا سا تأمل کر رہے تھے کہ تھوڑی بارش کم ہو تو میں ان پر حملہ کروں، تو امیر المؤمنین نے کہا کہ احمل بین الاسنہ فإن للموت علیک جنہ، جاؤ حملہ کرو۔ تو محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا بالکل بالکل میں حملہ کر رہا ہوں، ایک منٹ یہ فقط تیروں کی بارش تھوڑی سی ہلکی ہو جائے۔ کہ ایسے میں ہے کہ تاریخ میں بھی ہے نا، فضربہ بقائم سیفہ وقال ادرکک ارکم من امک، مولا نے اپنے تلوار کے اس نیام سے محمد حنفیہ کو مارا اور کہا وقال ادرکک ارکم من امک، کہ میرا قصور نہیں ہے، تمہاری ماں کے ارک نے تمہیں اس طریقے سے کیا ہے، یعنی تمہاری ماں کی جانب سے یہ ہے، وگرنہ میری جانب سے اس طریقے سے نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جنگ سے ڈرے نہیں تھے، بلاخر علی کے بیٹے تھے، یہ جو ہلکا سا تأمل بھی کیا تھا اس کو بھی مولا برداشت نہیں کر رہے تھے۔ ادرکک ارکم من امک۔ بہرحال یہ جنگ جمل تھی، کہ یہاں پر بھی عجیب ہے کہ اسی جنگ میں جو مروان تھا اس کی امیر المؤمنین کے سامنے حسنین کریمین نے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کی تھی، سفارش کی تھی کہ بابا آپ اس کو بخش دیں۔ کہ بہرحال یہ جنگ جمل کا ایک قصہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔